تو بہت آسان کبھی سمجھنا ہے کیا؟ مطلب دو ضلع کھینچنے ہیں، زاویہ قائمہ بنانا ہے۔ زاویہ قائمہ، زاویہ کا معنی ہوتا ہے گوشہ، زاویہ کا معنی ہوتا ہے گوشہ۔ زاویہ کا معنی خانقاہ بھی ہوتا ہے کیا؟ زاویہ کا معنی گوشہ۔ گوشہ اسی وقت نکلے گا جب دو خط مستقیم آپ کھینچیں، ایک یوں کھینچا آپ نے، ایک یوں کھینچا، تو گوشہ آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گا، نہیں پیدا گا؟ بغیر اس کے گوشہ نکل نہیں سکتا، زاویہ نکل نہیں سکتا۔ زاویہ نکالیں گے تو نکلنا۔ اب جب کبھی زاویہ حادہ ہوتا ہے، ایسے کر دیتے ہیں، یوں کھینچا ایسے، سات جیسے سات بنتا ہے، آٹھ بنتا ہے، سات آٹھ اردو والا، ہندی اردو والا ہے نا، سات آٹھ، اس میں بھی زاویہ ہوتا ہے تو، لیکن زاویہ حادہ ہے۔ زاویہ مستقیمہ کیا ہوگا؟ ایک سیدھی خط ایسے، ایک سیدھی خط ایسے، تو زاویہ مستقیمہ ہے، یعنی دو خط مستقیم ہو گئے۔ زاویہ مستقیمہ میں ہر حال میں دو ضلع بھی نکلیں گے۔ ضلع کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کو گھیرے، جیسے ایسے کریں گے تو ادھر گر گیا، ادھر بھی گر گیا، یہ بھی گر گیا، ادھر بھی گر گیا، تو یہ دو ضلع ہوئے، نہیں ہوئے ضلع؟ ان دونوں ضلعوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے وتر کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ وتر، وتر کا معنی دھاگا، دھاگا بھی جوڑتا ہے جی۔ معمولی سی بھی وجہ تسمیہ ہوتی ہے، نام رکھ دیا جاتا ہے۔ ہمارے بھارت والے تو وجہ تسمیہ کے چکر میں نہیں پڑتے۔ ہمارے بھارت کے لوگ وجہ تسمیہ سے بالکل بہت اونچی چیز ہے۔ ٹوپی، پتہ نہیں ہاں ٹوپ سے بنا، کیسے بنا کیا معلوم، ٹوپی۔ جوتا، جوتا، جوتو، جوتی، جوتی، تسمیہ عام پر حاضر کا سکا جاتے ہیں جوتوں سے جت، تو جوتا، اب کیا وجہ تسمیہ ہے آج تک سمجھ میں نہیں آئی۔ کچھ چیزوں میں سمجھ میں آتی ہے، جیسے دوری، وہ ہر دم چکر لگاتی رہتی ادھر سے ادھر، ہے نا؟ دوری، جس میں سامان نہیں رکھتے، دوری، دوری میں جوڑا، یہ عربی ہے یہ۔ دوری کو میں بولا عربی ہے یہ، دوڑ رہی ہے، دورہ چکر لگا رہی ہے ادھر سے ادھر۔ ایسی پہلے جب یہ زیروکس مشین آئی نا، تو بہت دنوں تک میں اس کو زی عکس سمجھ رہا تھا کہ عکس سے لیتے ہیں۔ میں خود بہت پریشان تھا کہ یار یہ زی عکس ہی ہوگا، لیکن بورڈ پہ دیکھا لکھا ہے دوسرا لکھا ہوا تھا، کہیں زیروکس مشین نہیں تھا، اور بعد میں بہت دنوں بعد مجھے کلیئر ہوا یہ زیروکس ہے۔ پہلے اس کو میں نے جوڑا کہ یہ زی عکس ہوگا، عکس لے لیتے ہیں، کاغذ پہ عکس اتر جاتا ہے، تو زی عکس ہوگا یہ۔ ہم لوگ تو ایسے ہی نا جوڑتے ہیں، بھائی عربی والے تو عربی جوڑیں گے۔ وہ ایک جگہ لکھا تھا الحبیب بینک لمیٹڈ، تو اس کو الحبیب بینک لمیٹڈ، الحبیب بینک لمیٹڈ، الحبیب بینک پاکستان میں ہے، تو عربی زبان کا طالب علم اس کو پڑھ رہا تھا، الحبیب بینک لمیٹڈ۔ تو شکلیں ہماری، تو زاویہ سمجھ میں آ گیا نا، تو یہ ضلع ہے، یہ ضلع ہے، وتر جوڑ دے گا دونوں کو۔ میں نے اس سے سوال کیا تھا، اب آپ ان دونوں ضلعوں کا مجموعہ تیار کریں، مجموعہ، تو وتر سے بڑا ہوگا کہ چھوٹا ہوگا؟ مجموعہ، اور ہر ضلع وتر سے چھوٹا ہوگا، یہ تو پکا ہے نا۔ اس کو بھی جو نہ سمجھے اس چھوٹا بڑا ہونے کو، کہا کہ وہ گدھا ہے۔ یہ جو کہا کہ وہ گدھا ہے، اس شکل کو جو نہ سمجھ سکے وہ گدھا ہے، اسی وجہ سے کہ اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ شکل ہماری، یہی ہے بس شکل ہماری، کوئی خاص چیز ہے کچھ بھی نہیں۔ اچھا میں پہلے سنتا تھا جب یہاں پڑھتا تھا تو ہماری شکل ہماری کی بحث چلے، میں اب تو کتنے دن تک چلاتے تھے اس کو لوگ، آج پھر میں چلا رہا ہوں، میں بھی 2 دن تو چلا چکا نا۔
ایسے چلاتے تھے لوگ. شکل ہماری کی بحث چل رہی ہے آج کل. پھر اس کے بعد شکل عروسی کی بحث چل رہی ہے. شکل عروس پتہ نہیں، حالانکہ یہ صرف 10 منٹ کا مسئلہ ہے. 10 منٹ شکل ہماری اور شکل عروسی کچھ بھی نہیں ہے. بالکل کچھ نہیں. اب دیکھ لیجیے، آگے بڑھیے آپ. لیکن اب اس سے جزء الذی لا یتجزا باطل کرنا ہے، وہ ذرا سا آپ لوگوں کو الرٹ رہنا ہے کیسے باطل ہوگا. پہلے شکل سمجھ لیجیے آپ. یہ شکل ہماری ہو گئی صاحب، تیار ہے. اسی کو شکل عروسی میں چینج کرنا ہے. ہماری کو شکل عروسی میں چینج کرنا ہے. دیکھیے، علم الہندسہ کا ایک ضابطہ ہے. کسی بھی خط کا مربع جب بنائیں گے، مربع، تو خط جتنے جز کا ہوگا اسی میں ضرب دے دیجئے تو مربع اتنے جز کا ہوگا. فار ایگزامپل، آپ کا خط 2 جز کا ہے تو اس کا مربع جو تیار ہوگا وہ 2 دونا 4. 3 جز کا آپ کا خط ہے. فار ایگزامپل، آپ نے اپنے خط کو مان لیا کہ یہ 3 جز کا ہے، تو اس کا مربع کتنے کا تیار ہوگا؟ گڑبڑا دیتے ہیں. تو 3 ترکا 9. 4 جز کا ہے تو 16. ایک دم یہ فنڈا، اور یہ ایک دم پریکٹیکل ہے. آپ انگریزی اور جو جغرافی پڑھتے ہیں لڑکے، ان سے پوچھیں گے تو آپ کو بتائیں گے ہاں بالکل صحیح بات. خط جتنے جز کا ہوگا تو مربع فوراً اس پہ ضرب دے کر کے، 9 جز کا مربع ہے تو کہاں کے ہیں؟ بھابر کے ہیں کیا؟ 28 کا کہاں سے جوڑتے ہیں یار؟ کون سا حساب ہے یار؟ بتائیے. ایک استاذ تھے ان کے علاقے کے، یہاں پڑھاتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. تو وہ بڑا فخر سے بن کے، ہمارا علاقہ چلیں گے بہت ہرا بھرا، بالکل جنگلی ایریا جگہ جگہ لگتا ہے. جنگلی ایریا تو کسی نے کہا کہ حضرت اس کا مطلب آپ لوگ جنگلی ہیں. جب جنگلی ایریا میں آپ رہتے ہیں تو جنگلی ہوئے نا. بڑا ناراض ہوئے. ان کے کسی شاگرد ہی نے کہہ دیا کہ حضرت لگتا ہے کہ آپ لوگ جنگلی ہیں. تو یہ جتنے جز کا خط ہوگا مربع کیا ہوگا اسی. تو اب اگر آپ کا خط 2 جز کا ہے تو مربع کتنے جز کا ہوگا؟ 4 جز کا. یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس خط کو کئے جز کا مانیں گے آپ. آپ اگر مانیں گے 2 جز کا تو مربع ہم آٹومیٹک بولیں گے کیا ہے. اچھا مولانا صاحب، خط آپ کا 10 جز کا ہے، 10 دردہ، اسی کو پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے، کہیں پڑھا کہ نہیں؟ 10 دردہ نہیں پڑھا ہے. میں اسی پہ لانا چاہ رہا تھا، چونکہ آپ لوگ فقہیات کے میدان کے ہیں، فقہی میدان کے. تو یہ 10 دردہ پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے. اب آج کلیئر ہوا کہ اس کو 10 دردہ کیوں کہتے ہیں. 100 اسکوائر فٹ کا ہو جاتا ہے. 10 درجہ ہوگا 100 اسکوائر فٹ کا. تو وہ خط جو ہے، ایک خط جو ہوگا نا، یہ 10 کا ہوگا. اب مربع تیار کریں گے تو یعنی 10 فٹ کا اگر گڈھا ہے تو اس کا مربع گڈھا 100 اسکوائر فٹ کا ہوگا. اس کو آپ انجینئر وغیرہ سے بھی، سول انجینئر جو ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بات کریں گے تو آپ کو یہ تو بہت ایزی چیز ہے، بہت کوئی مشکل نہیں. ہاں یہ تو ہے ہی ہے. 10 دردہ تو 10 دردہ سمجھ میں آ گیا نا. تو اگر جز جو ہے 10، یہ خط جو ہے 10 جز کا ہے، اس کا مربع 12 ہے تو چلیے. اب میرے خیال سے یہ ایک دم دماغ میں بیٹھ گئی ہوگی بات. اب حضرت سنیے، ہم نے 2 جز کا مان لیا ضلع کو. ادھر والا ضلع بھی 2 جز کا، ادھر والا بھی ضلع 2 جز کا. اب اس کا مربع کھینچیے. ادھر سے ایسے کھینچائے گا نا، نہیں کھینچا جائے گا. کھینچ لیجیے دماغ میں. ایسے ایسے ہے، ابھی وتر کو چھوڑیے، ایسے ایسے ہے تو ادھر 2 جز کا وہ، 2 جز کا یہ، 1 جز مشترک. یہاں پوائنٹ جو نہیں ہے، یہاں ایک پوائنٹ. اس کتابی کو لے لیجئے، ہے نا، دیکھیے کتاب ہے. تو ایک خط ادھر کا
ایک خط ادھر کا، تو یہاں جو ہوگا یہ مشترک ہوگا نا، یہ 2 جز کا، یہ بھی 2 جز کا، اور یہ مشترک ہے ایک پوائنٹ یہاں پر. اب اس کا یہ برابر برابر رہنا چاہیے. اب ادھر بھی ایک مربع بنائیے، اسے ادھر بھی ایک مربع بنائیے. یہ جو بنائیں گے نا مربع، یہی بن گیا اب یہی شکل عروسی. یہ تیار ہو گئی شکل عروسی. وقت ماذا تتفکر فإنه ليس بدقیق. آپ نے 2 جز کا برابر برابر خط کھینچا، آپ نے ادھر بھی خط اور ادھر بھی خط. یہ خط بھی 2 جز کا، یہ خط بھی 2 جز کا. وتر کو بھی چھوڑیے، یہ خط بھی 2 جز کا، یہ خط بھی 2 جز کا. ادھر کھینچیں گے آپ تو مربع اس کا تیار ہوا، ادھر کھینچیں گے تو ادھر مربع تیار ہوا. نہیں تیار ہوا. مربع کئے جز کا ہوا؟ یعنی اس کا مربع اس کا مربع کئے جز کا ہوا؟ دونوں ملا دیجئے، کئے جز کا ہو گیا؟ 8 جز کا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 8 جز کا ہوا نا. اس میں کوئی شبہ آپ لوگوں کو؟ دیکھیے شبہ ہو تو بتا دیجئے، نو پرابلم. شبہ مولانا آپ کو شبہ ہے کچھ؟ جی ہاں بولیے. دیکھیے ہم باکرامت ہیں، ہم نے مجھے لگ رہا تھا چہرے سے کچھ شبہ ہے. ہاں بولیے. ہم تو سمجھو کوئی شبہ ہے. اصل میں یہ کھوئے کھوئے سے لگ رہے تھے، یا تو سوچ رہے ہوں گے کہ کارڈ کا ایسا چھپوایا جائے، کیلنڈر چھپوائیں، کارڈ چھپوائیں. چھوڑیے اس کو، کہاں چکر میں پڑے ہیں. دوبارہ ارشاد، دوبارہ ارشاد، مقرر ارشاد. توجہ توجہ فرمائیں تب نہ. دیکھیے دیکھیے توجہ. ایک خط ہم نے ایسے بڑا کھینچا ادھر کا 2 جز کا، ایسے 2 جز کا ہے نا یہ جی. یہ کون، اور ادھر وتر کھینچ دیں گے تو کون سی شکل بنے گی؟ یہ تو اب یہ کھینچا گیا ہے، شکلیں ہماری تیار. اب ضلع کون ہے؟ یہ ضلع ہے، یہ ضلع، یہ ضلع، یہ بھی ضلع ہے نا. اور یہ کیا ہے؟ سب ہوا میں سمجھا رہا ہوں میں. دیکھ یہ کیا ہے؟ وتر ہے. اور یہ ضلع ہے. ہر ضلع ہم نے کہا 2 جز کا ہے. یہ ضلع بھی 2 جز کا، یہ ضلع بھی 2 جز کا. میں آپ سے پہلے ہی قبول کروا چکا ہوں اور باضابطہ کلیئر بھی ہے کہ جب بھی کسی خط کو آپ 2 جز کا مانیں گے تو اس کا مربع جب تیار ہوگا تو اسی میں ضرب دینا پڑے گا. اس کو میں درجہ سے کلیئر کر چکا ہوں نا. تو اب یہ 2 جز کا، یہ بھی 2 جز کا، اس کا مربع کتنے کا تیار ہوگا؟ کیا جز کا ہوگا؟ 4 کا. ادھر والا وہ بھی 4 کا ہوگا، نہیں ہوگا 4 کا؟ ہم نے 2 ہی جز کا مانا ہی ہے. 2 جز کا یہ، 2 جز کا وہ. تو یہ 4 ادھر 4 ادھر نکلے، مربع 8 جز کا ہو گیا. دونوں کا مربع 8 جز کا ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ جتنا سمجھ لو پہلے اس کو طے کر کے رکھ لو کلیئر سے. ہو گیا. تو 8 جز کا ہو گیا دونوں ضلعوں کا مجموعے کا مربع. دونوں ضلعوں کے مجموعے کا جو مربع تیار ہوا وہ کیا جز کا ہوا؟ 8 جز کا. کلیئر؟ اچھا. اب دیکھیے آپ کہ آپ مربع جو تیار، ادھر مربع ایک ہوا، ادھر مربع ایک تیار ہوا. اسی کو میں نے کہا یہ شکل ہماری تیار، وہ شکل عروسی وہی ہماری ڈیولپ کر کے کیا بن جاتی ہے؟ عروسی بن جاتی ہے. اسی سے نتیجہ نکلنا ہے، ہمارا مقصد، ہدف، ٹارگٹ ملنا ہے. اسی سے ہم کو ٹارگٹ ملنا ہے، ہمارا رزلٹ اسی میں تیار ہوگا. تو عروسی ہی سے تو رزلٹ ملتا ہے. نہیں سمجھا؟ آپ ٹہلتے رہیے، جب تک عروس نہیں آئیں گی آپ کوئی رزلٹ نہیں دے سکتے. حقیقت حقیقت دے سکتے ہیں آپ. ایک وجہ تسمیہ یہ. دوسری وجہ تسمیہ لے لیجیے آپ. دیکھو تو اپنے سوچ کر ہماری ہے، لیکن جب تک وہ عروسی میں چینج نہیں ہوتی ہے تب تک ہمارا ٹارگیٹ، جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں اس وقت سر جوڑ کے جو بیٹھے ہیں، کیا جزء الذی لا یتجزا کو باطل کرنا، یہ عروسی جب تک نہیں تیار ہوگی نا تب تک جزء الذی لا یتجزا کا بطلان
جزون لا یتجزا کا بطلان نہیں ہو پائے گا. ہم کو بطلان کرنا ہے, بطلان اسی سے ہوگا. ابھی کیسے ہوگا؟ ابھی پہلے شکل عروسی تیار ہو گئی نا, یہ بیچی میں کود پڑے تسمیہ. اب وجہ تسمیہ ہم نہ بھی معلوم ہو کیا ضروری ہے کہ نہیں, لیکن اب بہرحال ہم نے کہا بھارت والے چکری نہیں پڑتے وجہ تسمیہ کے. یہ اپنے عرب والوں نے ہر چیز میں وجہ تسمیہ کا لحاظ رکھا ہے. لینگویج تیار ہوئی ہے جو اس کا تیار. آپ نے وہ کتاب پڑھی ہوگی کون سی, المبین ہے نا, اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عربوں کے ہاں ہر لفظ ہر اسم کی وجہ تسمیہ موجود ہوتی ہے. ہمارے ہاں بہت کم مل پائیں گی وجہ تسمیہ. اس کو تپائی کہتے ہیں. دیکھیے ہے 3 پاؤں 4 پاؤں, چوپائی ہے یہ. پتہ ہے اس کو تپائی کہنا چاہیے. چارپائی کو کہتے ہیں, چارپائی جو گھروں پہ سوئی جاتی ہے, وہ تو صحیح, وہ میں سوچا کہ ایک دم صحیح نام رکھا ہے چارپائی. لیکن کھٹیا, کھٹیا کی ایک دم مجھے تسمیہ نہیں سمجھ میں آ رہی. کھٹیا کیوں کہتے ہیں اس کو کھٹیا کیوں کہتے ہیں؟ چارپائی تو کہنے سمجھ میں آتا ہے, لیکن کھٹیا کیوں کہتے ہیں آج تک نہیں سمجھ. ارے کھٹمل کہاں کھٹیا ہو, ہمارے گھٹنا پھوٹے سر, کھٹمل سے کھٹیا. بہرحال تو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ادھر کا مربع کا جز کا ہوا 4, ادھر کا مربع 8 جز کا ہوا. اب آپ سے گزارش یہ کرنا ہے, اس مربع میں بھی اس مربع میں بھی دونوں ایک دم سیم ہوں گے نا, برابر برابر ہوں گے. یہ کلیئر رکھیے گا. اس کو ایک مثلث کھینچ دیجئے, لکیر مثلث بنا دیجئے, 2 مثلث بنا دیجئے. ایسے کھینچ دیں گے تو کیا ہو جائے گا, 2 مثلث ادھر 2 مثلث ادھر. چاہے ایسے کھینچ دیے چاہے ایسے کھینچ دیجیے, برابر ہی تیار ہوگا. جب مربع بالکل برابر ہے تو چاہے ادھر سے کھینچیے چاہے ادھر سے کھینچیے, کوئی بھی خط کھینچے چاہے ادھر سے کھینچے, 2 مثلث ادھر 2 مثلث ادھر, ایک دم سیم ہوگا. اب آئیے وتر پر آپ چلیے. وتر کا مربع بنائیے آپ, وتر کا بھی مربع بنائیے, وتر کا بھی مربع بنا دیجیے. لیکن ابھی فائنل نہیں ہے کہ وتر کئے جز کا ہے, یہ فائنل نہیں ہو پا رہا ہے, ابھی فائنل کریں گے ہم. لیکن مربع بنائیے آپ, مربع بنائیے. پھر مربع بنانے کے بعد دیکھیے اتنے بڑے بڑے, جیسے اس میں 2 مثلث نکلے, اس میں 2 مثلث نکلے, دونوں ضلعوں کے مجموعے میں کئے مثلث نکلے 4. اب اس میں مثلث نکالیے, کس میں, اس میں اس اکیلے وتر کے مربع میں اتنے بڑے بڑے کئے مثلث نکل سکتے ہیں. بالکل سیم نکالنا ہے. کتنے نکلیں گے سیم, اتنے بڑے بڑے مثلث اس میں بھی نکلیں گے. لیکن کئے مثلث نکلیں گے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اس میں 4 نکلیں گے جی. تو اس سے لگتا ہے کہ وتر جو ہے, وتر اکیلا لگتا ہے دونوں ضلعوں کے مثلث جنم دینے میں, وتر مثلث کو جنم دینے میں لگتا ہے کہ دونوں ضلعوں کے برابر ہے. 4 کیسے نکلیں گے؟ وتر میں مثلث نکال کے دیکھ لیجئے, قسم خدا کی 4 نکلیں گے اتنے بڑے بڑے. میں قسم کھا رہا ہوں, ہاں واللہ بتا رہا ہوں, بالکل 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا. واللہ بتا رہا ہوں, میں یہاں بیٹھ کے دارالحدیث میں قسم کھا رہا ہوں. آپ چیک کر لیجئے کہیں بھی بنا کر کے, 4 انچ کا اگر یہ جز ہے اور 4 انچ کا یہ جز ضلع, اس کا سمجھ رہے ہیں آپ, دونوں میں مثلث نکالیے, اس میں 2 2 نکلیں گے, اس میں 2 نکلیں گے. ٹھیک اتنے بڑے بڑے وتر میں اکیلے نکلیں گے. میرا دعویٰ ہے, اور دعویٰ بالکل پریکٹیکلی ہے, ہوا میں نہیں. جی ہاں بنا کر کے دکھا دیں. چلیے اب اسی لیے تو جانا پڑے گا وہ صفائی کے کھا لو.
नाप के स्केल होता तो नापते हैं। अब देखिए हवा तो ठीक है, ये शक्ल हमारी नहीं है, अभी वो शक्ल ठीक है। अब ये जितना बात करती है तो बात करते हैं तो बताया वक्र क्या जिसका होगा? वक्र चार मुसलस कैसे पैदा कर दे रहा है, इसको अपनी अपनी कॉपी में लिखिए नाप करके, तब क्लियर होगा। देखिए वहां तो छोटा बड़ा हो रहा है,
بالکل پریکٹیکل کریں گے تبھی سمجھ میں آئے. لکھیے انچ فٹ ہے کسی کے پاس اسکیل یا وہ خط ہے نا دے وہ تو برابر خط کھینچا نا اسی میں بنا لیجیے چھوٹا خط ہے لکیر کھینچی ہے نا اسی میں ایک ضلع بنائیے پہلے اپنی اپنی کاپی بنائیے. دو 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 بہت دور جائیں گے تو نہیں دقت ہو جائے گی. پریکٹیکل کریں گے تبھی سمجھ میں آئے گا. جی جی بنا لیا. تو یہ دیکھو دونوں ضلع جو ہے مثلث دینے میں وہ مثلث دینے میں کیا مثلث دے رہے ہیں دونوں 4 مثلث دے رہے ہیں اور دونوں ضلع کیا جز کے مانے ہیں آپ نے کیا جز کے ہوئے ہاں دونوں ملا کے 8 جز کے ہوئے نا 8 جز کے جب ہو گئے تو وتر جو ہے مثلث دینے میں برابر ہو جا رہا ہے مثلث دینے میں برابر ہو جا رہا ہے نہیں ہو رہا ہے برابر. نکالو تبھی سمجھ میں آئے گا. نکالو کیلکولیشن سے آ جائے گا. بالکل ہوگا 2 صحیح 83 کا ہوگا. یہ 2 جز کا نہیں ہوگا وتر بڑا ہے نا ضلع سے. تو جب وتر 2 ضلع کا ہر ضلع سے بڑا ہے یہ تو پکا ہے نا. تو جب آپ نے ضلع کو 2 جز کا مانا ہے تو اس کو بھی 2 جز کا مانیں گے تو بدیہی البطلان ہے. ہر ضلع 2 جز کا ہے ہر ضلع 2 جز کا ہر ایک 2 جز کا ہے نا. تو وتر بھی اگر 2 جز کا مانو گے تو یہ تو بدیہی البطلان ہے. نہیں بدیہی البطلان ہے بولو بھائی. وتر 2 جز کا ہوگا نہیں ہوگا 2 جز سے کچھ زیادہ ہوگا. اگر 3 کا مانتے ہیں تو وتر کو 3 کا مان لے تو اس کا مربع کیا جز کا ہو جائے گا 9 کا ہو جائے گا. حالانکہ مثلث دینے میں وہ کس کے برابر ہے دونوں ضلعوں کے مجموعے کے برابر ہے. ہاں یہ مثلث نکالو تبھی سمجھ مثلث نکالو چلو. ہاں پہلے ہاں ادھر نکالو. ہاں ٹھیک برابر کھینچو. سو گیا چلو آگے ادھر بڑھو. اصل میں جب تک انچ فٹ سے نہیں کرو گے نا تب تک آپ کو پریکٹیکل ہو گیا. اب وتر کا مربع بناؤ. بنا لیا. ہاں دیکھ لو آپ بالکل برابر ہو جائے گا. جی وتر کے برابر ہی الگ الگ خط کھینچو گے. ادھر بھی کھینچو ادھر بھی کھینچو. ظاہر سی بات ہے مربع کب تیار ہوگا مربع تیار کرنا ہے نا. تو وہ دونوں مل کے جتنا مثلث دے رہے ہیں یہ اکیلے دے دیتا ہے. ورنہ بڑا ہو جائے گا. برابر ہو جائے گا ایک دم ہو جائے گا. یہ نہیں ضروری ہے مثلث نکالنا. کیا مثلث ہوتے بڑے بڑے نکلنے کے یہ بڑا ہو گیا برابر کرنا ہے. ہاں برابر کرنا نہیں کھینچنا کیا ہے. اب جوڑو. اب دیکھو وتر جو ہے اکیلے مثلث دینے میں دونوں ضلعوں کے برابر ہو جا رہا ہے. جی دونوں ضلعوں کے برابر ہو جا رہا ہے کہ نہیں ہو جا رہا ہے. تو اب آپ کو یہ شکل عروسی تیار کرنے کے بعد اور یہ مقدمہ سننے کے بعد کہ وتر اکیلے جب اس کا مربع بنتا ہے تو اتنے مثلث دیتا ہے جتنا وہ دونوں دیتے ہیں. دونوں کا مجموعہ 8 جز کا ہے. دونوں کا مجموعہ 8 جز کا ہے. تو وتر بھی اگر کیا ہونا چاہیے 8 جز کا ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ. اب وہی طے کرنا ہے کہ اگر وتر 8 جز کا ہے
तब तो लाजिम आएगा कि अगर वक्र को भी 8 जुज़ का मानो, यानी वक्र के मुरब्बा को भी 8 जुज़ का मान लो। अच्छा, वक्र के मुरब्बा को 8 जुज़ का कब मानोगे? हाँ, 8 जुज़ का कैसे तैयार होगा? 8 जुज़ का वो कोई मुरब्बा 8 जुज़ का कब होगा? खत उसका कितने का होना चाहिए? जब दो गुणे में गुणा करके 8 आ जाए, 8 आ जाए तभी। अब वो तय करना है आपको, नहीं समझे आप? वक्र अकेले मुसल्लस देने में, अपने मुरब्बा के जरिए मुसल्लस देने में बराबर हो रहा है किसके? दोनों जिलों के बराबर हो रहा है। वक्र अपना अकेले मुरब्बा के जरिए मुसल्लस देने में दोनों जिलों के बराबर हो रहा है, और दोनों जिलों का मुरब्बा कै जुज़ का हो रहा था? 8 जुज़ का। तो वक्र को भी 8 जुज़ का होना चाहिए। वक्र का मुरब्बा भी इस एतबार से होना चाहिए कि बराबर हो रहे थे मुसल्लस देने में। तो वक्र को भी कै जुज़ का होना, वक्र के मुरब्बा को कै जुज़ का होना चाहिए? 8 जुज़ के। जब वक्र का मुरब्बा 8 जुज़ का हो तो अब ये तय करना है कि वक्र कै जुज़ का तब होगा है? 4 जुज़ का तो 16 हो जाएगा। बोलो भाई, फैसला करो अब। तुम लोग सारे मुकद्दमात तुम्हारे सामने हैं, मुशाहदात हैं। 2 का भी नहीं मान सकते हो, दिक्कत होगी। 2 का मानोगे तो मुरब्बा कै जुज़ का हो जाएगा? 4 जुज़ का। 3 का मानो तो 9 का। इसलिए फैसला यही है कि 2 का ना वो 2 का होगा ना 3 का होगा। कौन? वक्र की लंबाई जो है ना वो 2 की होगी। 2 की होगी तो मुरब्बा कै जुज़ का होना चाहिए, नहीं समझे आप? और 3 का करते हो तो 8, 9 हो जा रहा है। हालांकि वक्र मुसल्लस की तरफ निगाह करते हुए देखा जाए, वक्र अपने मुरब्बा के जरिए जो मुसल्लस दे रहा है वो हमें उतना दे रहा है जितना वो दोनों जिले मिलके दे रहे हैं। तो मुसल्लस की तरफ ध्यान दीजिए, तो दोनों जिले जितना मुसल्लस दे रहे हैं हमको, ये अकेले दे रहा है। तो दोनों जिले कै जुज़ के हैं? तो ये भी मुरब्बा 8 जुज़ का होगा। जब ये 8 जुज़ का मुरब्बा होगा तो इसी से क्लियर करना है हमको कि वक्र कितने का होगा। बोलिए। 2 सही 83 पॉइंट का वक्र होगा। मौलाना, मोबाइल है आप लोगों के पास? 2 सही 83 पॉइंट का वक्र हुआ, और 2 सही 83 पॉइंट को अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए मोबाइल के जरिए। कैलकुलेटर होगा ना मोबाइल में। 2 सही 83 पॉइंट का वक्र हुआ, तो अब 2 सही 83 पॉइंट का हुआ जब, तो 2 सही 83 पॉइंट को 2 सही 83 पॉइंट में ज़र्ब दोगे, कितना होगा बनेगा? देख लीजिए। ये देखिए निशान 8 आ गया। इसी को इसने कहा है मेरी किताब जादू है, जादू। ये मैं चेक करके रखे बैठा हूँ 2 सही 83 आज पहली बार समझ पढ़ा, तभी से निकाल के रखा। 2 सही 83 पॉइंट का वक्र है। अब जब वक्र 2 सही 83 पॉइंट का हुआ तो टूट हो गई कि नहीं हो गई? पूरा पूरा नहीं ना है, या तो 3 का रहता या 2 का रहता तब ना पूरा पूरा रहता। ये टूट गया। टूट गया तो इनक़िसाम लाजिम है। इनक़िसाम लाजिम आया तो जुज़ून ला युतजज़्ज़ा बातिल। यही है कि दुल्हन मिलती है तो बड़ी खुशी होती है। अब रिजल्ट मिला तो खुशी ना हुई जी, एक नतीजा मिला ना कि यार वाकई दूल्हे से खुशी महसूस हुई। तो दुल्हन मिलती है तो खुशी होती है। ये भी एक वजह तस्मीया है कि बड़ी खुशी महसूस होती है जब कोई चीज़ हल हो जाती है। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? अभी एकाध रोज और चलाना पड़ेगी। हाँ, ये चीज़ दोहरा दीजिए। हाँ, शक्लें हमारी तो क्लियर है, उसको तो कोई डर के मारे भी नहीं कहेगा कि नहीं समझ में आई, कहवे नहीं करेगा। अब शक्लें हमारी में क्या होता है? 2 ज़िले होते हैं, एक वक्र रहता है। हर ज़िले का मुरब्बा निकालिए, आप मुरब्बा बनाइए। आपने एक ज़िला को 2 जुज़ का माना तो उसका मुरब्बा फ़ौरन ऑटोमेटिकली 4 जुज़ का। ये भी 2 जुज़ का है तो ये 4 जुज़ का हो गया ना। इनका दोनों का मुरब्बा 4 जुज़ का हुआ। अब चलिए वक्र की तरफ। अभी वक्र के बारे में हमको फैसला नहीं कर पा रहे कै जुज़ का, इन्हीं से फैसला करेंगे हम। वक्र में हमने क्या किया? मुरब्बा बनाया, मुसल्लस निकाला। तो वक्र में अकेले मुरब्बा के ज़रिए 4 मुसल्लस तैयार होते हैं,
اور یہاں دونوں مل کے اتنے بڑے بڑے 4 مثلث دیتے ہیں. یہ پکا ہے, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے, بالکل سیم اتنی بڑی دیں گے مولانا, ایک رتی بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا جا کر کے, وہ لے کر کے کیا نام ہے اسکیل وغیرہ لے کر کے دیکھیں گے آپ انشاءاللہ. تو جب وتر اکیلے اپنے مربع کے ذریعے 4 مثلث دے رہا ہے اور یہ دونوں ضلع مل کر کے 4 مثلث دے رہے ہیں اتنے بڑے بڑے, تو لگتا یہ ہے کہ وتر جو ہے مثلث دینے کے اعتبار سے دونوں ضلعوں کے برابر ہے. حالانکہ دونوں ضلعوں کے برابر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نہیں ہو سکتا تو چلو چیک کیا جائے. وہ دونوں ضلع کئے جز کے تھے؟ 8 جز کے. تو یہ اس سے چھوٹا نہ ہے کون؟ وتر اس سے چھوٹا ہے نا. تو یہ کیسے آخر میں اتنا بڑا ہوگا؟ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ مثلث دینے کے اعتبار سے اتنا ہونا چاہیے. مثلث دینے کے اعتبار سے یہ دونوں ضلعوں کے برابر. دیکھیے کبھی کبھی کسی جہت کے اعتبار سے برابر کہا جاتا ہے, یہ پیمائش کے اعتبار سے تو نہیں, لیکن مثلث دینے کے اعتبار سے برابر ہے. جب اتنے بڑے نہیں نکلیں گے, وہاں کہاں جا رہے ہو؟ وہ تو میں نے کہا نا بالکل نکلیں گے. اسی کو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اسکیل لے کر کے بیٹھو. اگر اسکیل نہیں لاؤ تو ابھی کلیئر کر دوں گا, یہیں پر ناپ کے کلیئر کر دوں گا. ہے اسکیل کیا تمہارے پاس؟ دیکھو اسکیل لاؤ گے نہیں جب تک نا, تب تک تم صبح میں پڑے رہو گے. اسکیل رکھو گے, پکا ہے کہ دونوں ضلعوں میں کے مربع میں جتنے مثلث نکلے ہیں ٹھیک اتنے بڑے بڑے مثلث اکیلے وتر کے مربع میں نکل جائیں گے. ان دونوں ضلعوں میں ملا کر کے جتنے مثلث 4 مثلث نکلنا, اور چھوٹا کرو گے تو چھوٹے ہو جائیں گے, اتنے ٹھیک اتنے بڑے بڑے مثلث یہاں دونوں ملا کر کے 4 دیتے ہیں نا, اکیلے وتر 4 دے دے گا. ٹھیک اتنے بڑے بڑے مثلث کو ناپ لیجئے گا, 1 انچ 1 رتی بھی کم نہیں ہوگا. یاد رکھیں یہ 100% دعویٰ ہے. یہ جغرافی اور کیا نام ہے علم الہندسہ کا بہت پرفیکٹ ہے, اس کو کوئی بھی نہیں کاٹ سکتا. اور آپ خود ہی نہیں کاٹو گے, ایک دم نہ پڑھے لکھے ہو جغرافی, آپ خود ہی نہیں کاٹو گے, آپ ہی سے کہلواؤں گا ہاں ٹھیک تو ہے, صحیح برابر. یہ صرف خیالی نہیں ہے, پریکٹیکلی ہے. خیالی ہوتا تو ہم آپ سے آپ کچھ کہہ سکتے تھے, لیکن یہ تو پریکٹیکل میں آئے گا کہ دونوں ضلعوں کے جو مربع ہیں اس مربع میں کل 4 مثلث نکلتے ہیں, اور وہاں بھی 4 نکل رہے ہیں. تو مثلث کو جنم دینے میں لگتا ہے کہ وتر دونوں ضلعوں کے برابر ہے. نہیں سمجھے آپ؟ وہی وتر کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ جس کا ہے وہ. تو مثلث دینے میں یہ برابر ہو جا رہا ہے کس کے؟ میں بار بار توجہ دے رہا ہوں, مثلث دینے میں, پیمائش کرنے میں نہیں, مثلث دینے میں دونوں ضلعوں کے برابر ہو رہا ہے کون؟ اکیلا وتر. اور دونوں ضلع کا مجموعہ کیا جز کا ہے؟ دونوں ضلعوں کا مربع 8 جز کا. ٹھیک ہے, تو وہ بھی 8 جز کا ہونا چاہیے, اس کا مربع بھی. اس کا مربع 8 جز کا کیسے ہوگا آپ بتائیے. آپ وتر کو اب کیا کریں, کیا جز کا مانیں؟ 2 کا مانتے ہیں تو 3 کا مانتے ہیں تو 9 ہو جائے گا. اس لیے بیچ کا کوئی ہے, کون ہے وہ؟ 2 صحیح 83 پوائنٹ کا ہے. وہ وتر جو ہے 2 صحیح 83 پوائنٹ کا ہے. کیسے 2 صحیح 83 پوائنٹ کو 2 صحیح 83 پوائنٹ میں آپ گھوڑا کر دیجئے. آپ 2 صحیح 83 پوائنٹ کو آپ 2 صحیح 83 پوائنٹ میں گھوڑا کر دیجئے, کتنا آئے گا؟ کر لیجئے, موبائل میں دیکھ لیجئے, آپ کیلکولیٹر پہ کر لیجئے, آپ 8 جز کا ہو جائے گا. اب ایک الجھن ہو رہی ہوگی کہ ابھی تو ہم دونوں ضلعوں کے مجموعے کو وتر سے بڑا کہے تھے, نہیں کہے تھے آپ؟ دیکھے کہے تھے. تو میں اس اعتبار سے تو بڑا ہے ہی ہے, لیکن مثلث کو جنم دینے میں برابر ہو رہے ہیں. یہی تو جادو ہے, عجیب بات ہے. یہ دونوں کا مجموعہ وتر سے بڑا ہے 100%, لیکن مثلث کو جنم دینے میں
अजीब जादू की तरह जी बराबर हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं आप? जैसे एक आप हैं और कोई मौलाना मुख्तसर नहीं है। जैसे कोई मौलाना मुख्तसर हो, मौलाना मुशर्रफ को ले लीजिए, ठीक है, पैमाइश के एतबार से दोनों में बदीहुल बात है, बदीहुल कौल है क्या कि दोनों में फर्क है, बहुत डिफरेंस है जी। ये गुंबद है, ये वो गुंबद है, तो ये मीनार है। ऐसे कर लीजिए, मीनार लंबा होता है और गुंबद छोटा होता है, तो अगर वो इनके बगल में खड़े हो जाएंगे तो लगेगा कि गुंबद एक खजरा है, हरा इमाम बिल्कुल सही है। लेकिन हम किसी जहत से दोनों को बराबर भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं क्या? दोनों किसी जहत से जितना नंबर इन्होंने सिराजी में उठाया, ठीक उतने ही नंबर उन्होंने भी उठाया। ये मुमकिन है कि नहीं मुमकिन? हो सकता है भाई। आप कहीं कैसे दोनों तो बड़ा फर्क था, ये इतने बड़े थे, इतने कैसे नंबर बराबर हो गया? हो गया, अभी जादू है यही तो जादू है, नहीं हो जाएगा? तो बार बार मैं तवज्जो आपकी दिला रहा हूं, मुसल्लस को जन्म देने के एतबार से चेक कीजिए तो दोनों जिलों का मजमुआ जितना है उसका मुरब्बा जितने का है। अब मुरब्बा ही में तो मुसल्लस निकल रहे हैं जी, तो दोनों जिलों का जो मुरब्बा है ठीक उतना मुरब्बा किसका है? वत्र का। इसमें कोई शुबा है क्या यार? नहीं शुबा है, जितना बड़ा है ना, इस मुरब्बा को देखो, दोनों जिलों का मुरब्बा है, वो मुरब्बा मिलाना मत, मुसल्लस के एतबार से करो। तो दोनों जिलों का मुरब्बा 4 मुसल्लस को जन्म देता है। अकेला वक्र उतना बड़ा बड़ा मुसल्लस अकेले दे देता है हमको। तो जब दोनों जिला 8 जुज़ के हैं, मुरब्बा उनका, दोनों जिलों का मुरब्बा कै जुज़ का है? 8 जुज़ का। तो उसका भी मुरब्बा कै जुज़ का होना चाहिए? 8 जुज़ का हो, इसलिए कि मुसल्लस मुरब्बा में तो निकल रहा है, तो उसको भी 8 जुज़ का होना चाहिए। अब मौलाना 8 जुज़ का होना तो चाहिए, सही बात है, इसलिए कि ठीक मुसल्लस उतने बड़े बड़े दे रहा है अकेले, 8 जुज़ का होना है। अब 8 जुज़ का कैसे होगा? हर हाल में वत्र के बारे में फैसला करना पड़ेगा। बैठ के फैसला कीजिए वत्र कै जुज़ का है। चलो 2 का मान लें, मानोगे? इसलिए कि तय कर चुके हैं आप, क्या गुणा करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। चलो 3 का कर लेते हैं। तो अगर वत्र 3 जुज़ का होगा तो उसका मुरब्बा कै जुज़ का होगा? 9 का, तो बढ़ गया फिर, हालांकि मुसल्लस देने के एतबार से बराबर। तो अब क्या करेंगे आप? कुछ घटाइए बढ़ाइए। हमने उसी में घटाते बढ़ाते बड़े कापी एक वर्क पूरा गंदा हो गया था। कभी 250, 260, 270, 280 लेके चले, 285 लेके चले, नहीं जा रहा था। 285 को 285 में ज़रब दे रहे थे, फिर बढ़ जा रहा है। ऐसे करते करते मौलाना किस पर आए हम? हाँ, काम किया हमने, ऐसा नहीं है कि हवा में इसे बैठ करके काफ़ी कलम लेके फैज़ाबाद में उस दिन जलसे में गए थे और सुबह हम पढ़ाना था। अजीब उलझन रहती है मौलाना साहब, आप पढ़ाइएगा तब पता चलेगा। लेकिन खैर आप लोग तो ज़हीन आदमी हैं, कर लेंगे, मेहनती आदमी हैं। हम तो उलझन वाले आदमी और भागम भाग जलसे में गए थे, रबीउल शरीफ का जलसा था। अब उधर तकरीर के लिए बुला रहे हैं, अब इधर हम लेके बैठे हुए हैं कागज़ कलम, क्या कर रहे हैं हजरत? चुप रहिए, दरवाज़ा मुझे बंद कर लेने दीजिए थोड़ी देर के लिए। समझो, मोबाइल और कागज़ लेके बैठे थे, करते करते सेट कर ले गए 2 सही 83 पॉइंट। ये सन 12 का वाक़या है, 2012 का वाक़या। पहली साल हम पढ़ा रहे थे, तो पहली साल पढ़ाने में सब काम बड़ा करना पड़ता है, उसके बाद मज़ा ही मज़ा होता है। समझा आपने? तो ये 2 सही 83 पॉइंट। जाइए अपने अपने कमरे में स्केल लेकर के बैठिएगा, इंशाअल्लाह एक रत्ती भी आप इंशाअल्लाह इसके खिलाफ नहीं पाएंगे। और 2 सही 83 तो मोबाइल से निकाल ही लेंगे, जाइए फिर देखा जाएगा। इसी कहेंगे शक्ल अरूसी कई रोज तक चली। कल ही निपटाना चाहते थे, कल हमारा मूड बना हुआ था।